بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ غریب اور مڈل کلاس گھرانوں سے تعلق رکھنے والے جوانوں کو سیاسی پارٹیاں اپنے مفادات کے لیے استعمال کر رہی ہیں۔ اسلام اور جہاد کو ان نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، جبکہ ان کے اپنے بچے لندن میں عیاشیاں کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارا میڈیا بھی اپنی ریٹنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ جہاں ملک کی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا جا رہا ہے، وہیں پاکستان کا مستقبل اور ہماری نوجوان نسل سڑکوں پہ رگڑے کھا رہی ہے۔ پروپیگنڈا کا اتنا بول بالا ہے کہ خدا کی پناہ اچھے بھلے سیانے لوگ خبریں دیکھ کے چکرا جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ لوگوں کو گمراہ کرنے اور ان کا جھوٹا جذبہ بڑھانے کے لیے کس طرح کی خبریں گردش کر رہی ہیں۔ فوج کا اسلام آباد ٹیک اوور سے انکار، ہائی کورٹ کا صحافیوں کی گرفتاری پر پابندی کا حکم، آئی جی اسلام آباد کا مارچ میں رکاوٹ بننے سے انکار، ریٹائرڈ اور حاضر سروس فوجیوں کی فیملیز کا مارچ میں شرکت کا اعلان، اسلام آباد کی تمام یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کا مارچ کے شرکاء کو سہولتیں فراہم کرنے کا اعلان اور پرزور تیاریاں، مزدور یونین کا مارچ میں شرکت کا اعلان، تاجر ایسوسی ایشنز کا حمایت کا اعلان، صحافیوں کا مارچ میں شرکت اور کوریج کا اعلان، خواتین کی سب سے بڑی تعداد کا اسلام آباد آنے کا اندازہ، اوورسیز پاکستانیز کا مارچ کی حمایت اور بھرپور شرکت کا اعلان، وکلا تنظیموں کے شرکت کا اعلان، سی ڈی اے کے عملے اور مقامی شہریوں کی جانب سے شارع کشمیر کی آج رضاکارانہ صفائی اور انتظامات کی ابتدا، امریکی عملے نے ایمبیسی خالی کر دی ڈر خوف سے، حکومتی وزیر اسلام آباد چھوڑ گئے، مارچ شروع ہونے سے پہلے حکومت پہ غشی طاری، ہو سکتا ہے کل اہم فیصلے سنا دیے جائیں۔ اب اس طرح کی خبریں پھیلا کے لوگوں کے ذہنوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جس کنٹینر پہ عمران خان سوار ہے اس میں ٹھنڈا اے سی چل رہا ہے، لوگ سڑکوں پہ دھکے کھا رہے ہیں، اسکول بند، کاروبار روکے، امتحانات ملتوی ہو گئے، لوگوں کی شادیاں خراب ہو گئیں، خوشی غمی میں لوگ اپنے گھروں سے نکلنے سے قاصر ہیں۔ ملک کی معیشت سسکیاں لے رہی ہے، لیکن یہاں اپنی کرسی کے لیے پورے ملک کو ایک سرکس بنا دیا گیا۔ بادشاہ سلامت کا حال دیکھیں کہ عمران خان لاک مارچ میں شرکت کے لیے ولی انٹرچینج تک تو ہیلی کاپٹر کے ذریعے پہنچے۔ اب وہ ہیلی کاپٹر جو مبینہ طور پہ کے پی کے گورنمنٹ کا ہے، اس کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے حوالے سے اب کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ عمران خان کا ہیلی کاپٹر موٹر وے پہ اترا، ایسا لگ رہا تھا جنگی حالات چل رہے ہیں، لیکن پیچھے عوام کو اپنے پیچھے لگا کر سپریم کورٹ پہنچ گیا کہ ہمیں راستہ دو، ہماری جان چھڑا دو۔ مجھے ایک بات بتائیں، یہ عمران خان کی فتح ہے کہ شکست کے 5 ہفتے قوم کو ہیجانی کیفیت میں رکھنے کے بعد اب اگر اپنے گھر چلے جائیں، دارالحکومت میں لشکر کشی کرنے والا اپنے مقاصد حاصل کیے بغیر لوٹ جائے تو اسے جنگی زبان میں فتح کہیں گے، شکست۔ تحریک انصاف ڈی چوک پہ آ کے الیکشن کے اعلان تک دھرنا دینا چاہتی ہے، جبکہ حکومت چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی جلسہ کر کے واپس چلی جائے، دھرنے پہ نہ بیٹھے۔ اب اس معاملے پہ سپریم کورٹ پاکستان نے پاکستان تحریک انصاف کو H9 کے گراؤنڈ میں جلسہ گاہ فراہم کرنے کا حکم دے دیا، اور پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ ایسا پلان دیں کہ مظاہرین پرامن طریقے سے آئیں، احتجاج کے بعد گھروں کو لوٹ جائیں، یہ نہ ہو جلسے کے بعد فیض آباد یا موٹر وے بند کر دی جائے۔ سپریم کورٹ نے یہ بھی بات واضح کی کہ کسی بھی وقت عدالتی حکم میں رد و بدل کیا جا سکتا ہے، حکم واپس بھی لیا جا سکتا ہے۔ سپریم کورٹ نے صورتحال کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی اور معاملہ صلح صفائی سے نکالنے کی کوشش کی۔ اب عمران خان اس پہ یو ٹرن نہ لے لیں، کیونکہ سپریم کورٹ نے تو حکم کچھ اور دیا، عمران خان نے مطلب کچھ اور لیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے عوام کو ڈی چوک پہنچنے کی ہدایت کر دی۔ اب عمران خان کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، اب کوئی رکاوٹ اور پکڑ دکڑ نہیں ہوگی، اسلام آباد اور پنڈی کے لوگ ڈی چوک پہنچے۔ حالانکہ سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کو ڈی چوک نہیں، H9 اور G9 کے درمیان والی گراؤنڈ میں جلسہ گاہ فراہم کرنے کا حکم دیا۔ ڈی چوک پہ تحریک انصاف کے کارکنان کی بڑی تعداد موجود ہے۔ کارکنان نے جناح ایونیو کے اطراف میں جگہ جگہ آگ لگا رکھی ہے۔ کارکنان نے شیلنگ سے بچاؤ کے لیے پانی کا انتظام کیا ہوا ہے۔ پی ٹی آئی کارکنان ریلی کی صورت میں ڈی چوک پہنچ رہے ہیں۔ پرویز خٹک بھی ریلی کے ہمراہ H9 اور G9 رکنے کی بجائے ڈی چوک روانہ ہو گئے۔ آئی جی اسلام آباد اکبر ناصر خان کا کہنا ہے کہ ریڈ زون میں کسی کو آنے کی ہرگز اجازت نہیں، کسی نے ریڈ زون کے قریب آنے کی کوشش کی تو سختی سے نپٹا جائے گا۔ اب آئی جی اسلام آباد کا یہ بھی کہنا ہے کہ دیگر مقامات پہ پولیس افسران قوت استعمال نہ کریں۔ مظاہرین سے بھی اپیل کی ہے کہ پرامن رہیں، مظاہرین پولیس سے پتھراؤ اور سرکاری املاک کو نقصان نہ پہنچائیں۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ عوام نے عمران کو زناٹے دار تھپڑ مارا جس کی گونج ہر جگہ سنائی دے رہی ہے، اور اداروں سے ادب سے درخواست ہے کہ فتنے کے ہاتھ مضبوط نہ کریں، یہ روایات مت ڈالیں کہ جو ڈرائے دھمکائے اس کے حق میں فیصلہ آ جائے۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح ان کے احکامات کو پاؤں تلے روندا گیا۔ عمران خان تو کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈی چوک جائیں گے، عمران خان اداروں پہ شرمناک حملے کر رہے ہیں، یہ شخص ہر قیمت پہ فتنہ و فساد چاہتا ہے۔ یہ روایت مت ڈالیں کہ جو ڈرائے گا دھمکائے گا اسی کے حق میں فیصلہ آئے گا۔
پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے گزشتہ 2 روز میں حکومت اور اداروں سے رابطوں کا بھی انکشاف ہوا ہے اور حکومتی ذرائع کے مطابق رابطوں میں معاملات کا درمیانی راستہ نکالنے اور فیس سیونگ کی درخواست کی گئی اور پی ٹی آئی نے درخواست کی ہے کہ انتخابات کے لیے 7-8 مہینے کے بعد ہی کی تاریخ دے دی جائے۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ اسد قیصر نے ایاز صادق سے رابطہ کیا اور مذاکرات کی درخواست کی، لیکن نون لیگ نے مذاکرات کا معاملہ نواز شریف کے سامنے رکھا، انہوں نے کھلا انکار کر دیا۔ حکومت کے انکار کے بعد پی ٹی آئی کے 3 رہنماؤں نے اداروں سے رابطہ کیا، اداروں سے ملک احمد خان اور احسن اقبال کے ذریعے بات چیت کی درخواست کی گئی۔ حکومتی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ پی ٹی آئی نے اداروں سے حکومت سے بات کر کے اس صورتحال سے محفوظ راستہ مانگا اور حکومت نے ایک بار پھر پی ٹی آئی کو محفوظ راستہ دینے سے انکار کر دیا۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے حکومت نے تجویز دی کہ عمران خان خود مذاکرات کی خواہش کا اعلان کریں۔ اب کیونکہ یہ حکومتی ذرائع کے حوالے سے خبر آئی ہے تو آپ اس پر شک کرنے کا پورا حق رکھتے ہیں۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے جیتے گا کون، ہارے گا کون؟ تو سیاسی زبان میں سیدھی سی بات ہے کہ اگر یہ لانگ مارچ ایک اچھے شو کی طرح کامیاب ہو جائے تو پاکستان تحریک انصاف کے حوصلے بڑھ جائیں گے، اور اگر یہ ناکام ہو جاتی ہے تو ان کے حوصلے کمزور پڑ جائیں گے۔ اور اگر یہ لانگ مارچ اس صورت میں کامیاب ٹھہرتا ہے کہ حکومت اگلے انتخابات کا اعلان کرنے پہ مجبور ہو جاتی ہے تو عمران خان یہ کہہ سکیں گے ہم فتح یاب ہوئے۔ اور اگر حکومت اگلے انتخابات کا فوری اعلان نہیں کرتی اور اپنی مدت پوری کرتی ہے تو ووٹرز کے اندر یہ تاثر مضبوط ہو جائے گا کہ جس کو نکالا گیا اس کو دوبارہ نہیں لایا جائے گا، اور اس صورت میں پی ٹی آئی کو نقصان ہوگا۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ لانگ مارچ کے خلاف سخت اقدامات کا فیصلہ کیوں کیا گیا؟ پیر کی شب حمزہ شہباز نے خفیہ اداروں کے ساتھ ایک اجلاس میں شرکت کی جس میں اداروں کی طرف سے رپورٹس دی گئی کہ پی ٹی آئی کے کارکن اسلام آباد میں لانگ مارچ کے لیے نہ صرف لاٹھیاں اور اسلحہ وغیرہ بھی اکٹھا کریں بلکہ وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کے شیل بھی اکٹھے کریں۔ اداروں نے اپنی رپورٹس میں اس امکان کو مسترد نہیں کیا کہ اس لانگ مارچ کے دوران کوئی خودکش حملہ آور بھی اپنے معصوم مقاصد کے لیے کارروائی کر سکتا ہے۔ اجلاس میں وزارت داخلہ کے حکام بھی موجود ہیں جنہوں نے اس لانگ مارچ کے حوالے سے تیاریوں کے سلسلے میں ایسی بھی معلومات دی ہیں جن کو شیئر نہیں کیا جا سکتا۔ اب تک کے تو حالات سے یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان کی تیزیاں جو ہیں وہ ان کو گھما رہی ہیں، اور خواجہ آصف کہتے ہیں کہ 5-10 دن میں اسمبلیاں توڑنے کا منصوبہ بنا لیا تھا، لیکن عمران خان کے لانگ مارچ اور اتحادیوں کی خواہش پر فیصلہ تبدیل ہو گیا۔ اب اگر اسمبلیاں توڑتے تو یہ معاملہ دھرنے سے نتی ہو جاتا۔ تو اب یہ معاملہ حکومت اور تحریک انصاف کی زندگی اور موت کا مسئلہ بن چکا ہے جس سے ملک کو شدید نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ ایک بات مجھے یقین ہو رہی ہے کہ ایک تو تھی نا پولرائزیشن تو الگ بات ہے، اب جو ڈویژن ہو گئی ہے کہ جس طرح تحریک انصاف کے ووٹرز اور سپورٹرز جو ہیں وہ کوئی دوسرا اوپینین آتا ہے تو آگ بگولا ہو جاتے ہیں، اور دوسری سائڈ پہ جو لوگ ہیں کو تحریک انصاف کے متعلق بات کرے تو ان کے بھی منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جاتی ہے، تو انہوں نے ایک دوسرے کو قبول نہیں کرنا۔ تو میرا سوال آپ سے آخر پہ یہ ہے کہ کیا واقعی یہ جمہوریت اس ملک کے لیے اچھی ہے یا یہ ملک کو لے کے بیٹھ رہی ہے؟ کیونکہ مجھے ڈر لگ گیا آج کہ اگر یہ اسی طرح لڑائیاں ہوتی رہیں، ایک گیا دوسرا آیا، پھر دوسرے کو جانے کی تیاری پہ دوسرا گیا اور پھر پہلا آیا، یا پہلا گیا اور پھر تیسرا آ گیا، اس طرح سے، تو یہ تو ہم پھر کسی اور کو دعوت دے رہے ہیں کہ بھائی تم آؤ اور آ کے سنبھال لو، کیونکہ ہماری دشمنیاں، ہماری لڑائیاں جو ہیں وہ اس حد تک بڑھ چکی ہیں کہ اب ملک کو خدا نخواستہ ہم سے نقصان پہنچنا شروع ہو گیا۔ سوچنے کی بات ہے، اس کا جواب دیجیے گا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔